میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد. بات چل رہی ہے باب الصبر کی. باب الصبر کا بیان چل رہا ہے، یعنی صبر کی احادیث، صبر کی فضیلت، صبر کے سلسلے میں روایات علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. حضرت وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم ضربہ قومہ فادموہ وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق علیہ. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود تو مشہور ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو بہت مشہور ہے. ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، یعنی ان کے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا. تو ابو عبد الرحمن یعنی عبد الرحمن کے والد، یہ شروع میں ہی اسلام قبول کیے اور یہ مکے کے رہنے والے ہیں، یعنی مکی ہیں، مدنی نہیں ہیں، مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، انصار نہیں ہیں بلکہ مہاجرین میں سے ہیں. یہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بکریاں چرا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھائی ہمیں کوئی بکری دے دو، دودھ پینا ہے، ہمیں بھوک لگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے، میں اس نہیں دے سکتا کہ آپ اس کا دودھ پئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، کوئی ایسی بکری ہے جو بچے والی نہ ہو، اس کو لاؤ. تو وہ جس نے ایسی بکریاں بھی ہوتی ہیں جو بچے والی نہ ہو، تو وہ لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، وہ دودھ سے بھر گیا. تینوں لوگ پیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پیا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خوب سیراب ہو کر دودھ پیے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ رسول اللہ ہیں، ان پر ایمان لانے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے. یہ دیکھ کر منظر، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ہاتھوں، اولیاء کرام کے ہاتھوں کچھ معجزات، کچھ کرامات دکھلاتے ہیں تاکہ امت ان سے قریب ہو اور ان سے فائدہ حاصل کرے اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو. بزرگان دین کے ہاتھوں سے جو اچنبھی اور حیرت میں ڈالنے والی چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں اس کو کرامات کہتے ہیں. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے اگر کوئی ایسی محیر العقول، عقلوں کو حیران کر دینے والی کوئی بات اگر سامنے آئے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری پیش کی، حضور نے ہاتھ پھرایا کہ اس میں دودھ بھر گئے اس کے تھنوں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں یا لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود اسلام قبول کر لیے تو بزرگان دین سے بھی ایسا ہوتا ہے، اس کو کرامات کہتے ہیں. لیکن بعد والوں کو چاہیے کہ پھر وہ بزرگوں کی پوجا نہ کریں، بعد والوں کو چاہیے کہ وہ نبیوں کو سجدہ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت تھا، آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضور نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. حضور نے فرمایا تم میری قبروں کو سجدہ گاہ مت بنا. لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پر عرس مت کرنا، میری قبر پر عید اور میلہ اور ٹھیلا مت لگانا اور سجدہ گاہ بھی مت بنانا. لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر کو سجدہ گاہ بھی یعنی آ کے سجدہ کرنے لگو. اس لیے آپ میں سے جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں کیا اللہ پاک عافیت سے لے جائے، کہ آپ روضہ مبارکہ کی جالی کو چھو بھی نہیں سکتے. چومنے کی بات دوسری، آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے. اگر کبھی بائی چانس اکیلے میں رہے یا پولیس ادھر ادھر ہو گئی تو چھو لیے تو، لیکن چوم نہیں سکتے. وہاں پولیس کھڑی رہتی کیونکہ وہ منع کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک مرتبہ کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے جالی کو چوم لیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی صحابہ کرام کے زمانے میں، وہ بھی صحابی رسول حضرت انس فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارے زمانے میں یعنی حضور کے بعد کسی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. محبت صحابہ سے زیادہ کس کو ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. کسی کو اگر حضور کی زیارت ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور سمجھنا چاہیے، لیکن وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے نا، فیس ٹو فیس. تو حضرت انس نے منع فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو تم نے عمل کیا یہ صحیح نہیں ہے. کوئی صحابی اور ہمارے زمانے میں کوئی ایسا نہیں کرتا تھا. یعنی نکیر فرمائی، منع کیا. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے محبت میں چلتا ہے. کہاں چلتا ہے بھئی؟ یہ دین ہے کہ چلتی پھرتی چیز ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج تو 27 جنوری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے کہ انہوں نے کیا کر لیا ہے. یہ 22 جنوری اور 27 جنوری کا کوئی فرق آپ ہمیں دکھلا دو. انہوں نے پورا رخ جو ہے وہی اختیار کیا جو باطل اختیار کرتے ہیں. اور باطل نے ہمارے کچھ نادان بھائیوں کے طور و طریق کو ہی اپنایا ہے. جھنڈیاں ہم سے لی ہیں، نعرے ہم سے لیے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور ڈی جے وی جے ہم سے لیے ہیں، ہم سے ہی لیے ہیں باطل نے. اتنا پہلے آپ لوگوں کے بال سفید ہو رہے ہیں. یہ جو ہنگامہ بپا ہے آج کل، اس سے پہلے کبھی ہوا؟ ان کی حکومت تو آئی تھی پہلے بھی، کیا اس طریقے سے ریلیاں نکلی؟ لیکن ہم نے منظر ان کو پیش کیے کہ دیکھو مسلمانوں کی ریلی ایسی نکلتی ہے، ایسی نکلتی ہے، ایسی نکلتی. ہم ایسا عرس مناتے ہیں، ہم ایسا جو ہے بابا کا جشن مناتے ہیں. تو پھر وہ ہم سے کم ہے کیا کسی چیز میں؟ وہ ہم سے کم کہاں ہے؟ تو پھر کم کیوں ہوں گے؟ اور غم کیوں ہو رہا ہے اب ہم کو؟ یہ سب ہمارے ہی خد و خال ہیں، ہمارے ہی راستے بنائے ہوئے ہیں جس پر وہ لوگ چل رہے ہیں. باطل چل رہا ہے. بزرگوں، میں نے اس لیے اس کو گھما پھرا کے 27 جنوری تک آپ کو اس لیے لایا کہ اللہ تعالی محیر العقول چیزیں اپنے بندوں سے میرے خطبے میں آپ سنتے ہوں گے وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، کہ اولیاء کرام کی کرامتیں برحق ہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. کوئی کہے میں کرامت کو نہیں مانتا، کسی بزرگ کو نہیں مانتا، تو یہ غلط ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے یہ نظام رکھا ہے. انبیاء کرام سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، اولیاء کرام سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ولی ہو تو کرامت ظاہر ہی ہو، ایسا نہیں ہے. ہو گئی تو ہو گئی، نہیں تو نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک آدمی رہا کئی سال، پھر جانے لگا. حضرت نے پوچھا بھائی سب خیریت ہے؟ اچھا لگا نہیں لگا، کیسا لگا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ کا معاملہ. میں تو رکا تھا کہ کوئی کرامت دیکھوں گا، کوئی کرامت تو مجھے نظر ہی نہیں آئی. حضرت نے اس سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ میرا کوئی عمل خلاف سنت تم نے دیکھا؟ تو اس نے کہا نہیں. تو فرمایا کہ الاستقامت فوق الف کرامت، کہ استقامت دین پر جمے رہنا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. گر ہوا میں وہ اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے رات دن، لیکن وہ اگر سنت شریعت کا پابند نہیں، وہ شیطان ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ جادوگر ہے، وہ سرکش ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے. یہ برتھڈے منائیں گے بزرگوں کے نام پر اور دھوم دھڑاکا کریں گے، لائٹیں جلائیں گے، کمکمے کریں گے، روڈوں کو بلاک کریں گے، ڈھول تاشے والی قوالیاں کریں گے. یہ سب اسلام میں کہاں ہے؟ اگر کسی کا برتھڈے منایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منایا جاتا، اور صحابہ کرام حضور خود مناتے، صحابہ کرام بھی مناتے، اولیاء کرام بھی مناتے. وہ بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے ایک مخصوص بندے تھے. ان کی تصویر بھی یہ لوگ ڈھنگ سے، اب وہ ان کی تصویر ہے کہ نہیں اللہ جانے، وہ بھی جو وائرل ہو رہی ہے وہ خلاف شریعت تصویر ہے. یہ گھٹنا دکھ رہا ہے، یہ سطر ہے کہ نہیں؟ ان کی تصویر ہے. میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان کی تصویر ہے. کوئی ولی، کوئی بزرگ وہ سطر دکھائے گا؟ میرا سطر دکھ رہا ہے آپ کو؟ میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، تو میں اتنا اہتمام کر رہا ہوں، تو وہ کتنا اہتمام کریں گے؟ تم نے کیا بنا دیا بتائیے؟
تصویر کے سامنے نماز پڑھنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ مسئلہ شریعت کا ہے۔ ہمارے نبی نے بتوں کو گرایا کہ نہیں کعبہ سے؟ پھر تو بہرحال اللہ پاک سے ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ہدایت کی اور جو ہے ضلالت سے بچنے کی، گمراہی سے بچنے کی۔ دیکھیے، اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت اچھا ہوں اور ہم تو اچھے، یہ نہیں، اللہ جانتا ہے کون اچھا ہے، لیکن شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اچھے کاموں میں لگائے رکھا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں اچھا ہوں، مجھے سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، کیسے پتا چلے؟ بزرگ کیا، وہ اکمال الشیم ایک کتاب ہے جو خانقاہوں میں پڑھی جاتی ہے، شیخ عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب ہے، سمجھ میں آئی بات؟ الحکم، اس کا نام ہے الحکم۔ پھر اس کی شرح ہوئی اتمام النعم، پھر اس کی شرح ہوئی اردو میں ہی اکمال الشیم، وہ عربی میں ہے الحکم۔ اس کی شرح علامہ خلیل الدین سہارنپوری، علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اتمام النعم سے کیا، پھر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اکمال الشیم سے کیا۔ شیخ زکریا مولانا عبداللہ صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس کی شرح لکھی، یعنی اردو کی شرح اردو، ایسا کہاں ہوتا ہے، یعنی ہارڈ اردو ہے، اس کو انہوں نے آسان کیا، تو اس کا نام ہے اکمال الشیم۔ وہ میں نے الحمدللہ اپنے استاد محترم مفتی اسماعیل کچھولی صاحب دامت برکاتہم، ان کی اثر کے بعد مجلس ہوتی تھی جامعہ حسینیہ راندیر سورت میں، جہاں میں مفتی بنا ہوں۔ کچھ لوگ میرے بارے میں یہ افواہ اڑاتے کہ یہ مفتی ہیں کہ نہیں ہے، تو میں ایڈریس بتا دے رہا ہوں، بتا دیا نا میں نے ایڈریس، جامعہ حسینیہ راندیر سورت کا وہاں کا 40واں نمبر میرا ہے مفتی میں، وہاں مفتی بنے ہیں، کئی لوگ بنے ہیں، میں جب بنا تو اس میں میرا نمبر 40واں لکھا گیا، ابھی تو پتہ نہیں 60 70 80 90 ہو گئے ہوں گے، وہ مفتیوں کا ریکارڈ رہتا ہے، تو وہاں جا کر پتہ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مفتی ہے کہ نہیں ہے، بات ہو سکتا ہے کسی کے کان میں آئی ہو یا ہو سکتا ہے آئے، تو ریفرنس ابھی سے حاضر ہے۔ بہرحال تو وہاں ہم نے اثر بعد مفتی صاحب کی مجلس ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، تو وہ کتاب تھوڑی تھوڑی پڑھی جاتی ہے، کون سی؟ اکمال الشیم۔ وہ بہت مطلب اس میں معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت اور انسانوں کی فطرت کے بارے میں باتیں ہیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ تو دیکھ کہ تجھے خالق اور مالک نے کس کام میں لگا رکھا ہے، اگر اچھے کاموں میں لگا رکھا ہے تو اللہ راضی ہے، اور غلط کاموں میں لگا رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اس میں ہی یہ بات ہے کہ اگر اللہ نے پکڑ کر لی تو کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ کچھ نہیں رہے گا، اگر اللہ نے پکڑ کر لی کسی بات پر تو صغیرہ صغیرہ نہیں رہے، صغیرہ بھی کبیرہ بن جائے گا، اور اللہ نے معاف کر دیا تو کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں رہے گا، کوئی بڑا سا بڑا بھی گناہ نہیں رہے گا، اللہ نے معاف کر دیا تو قیامت کے دن۔ تو بہرحال تو اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو توفیق دے، یہ سب چیزیں غیر اسلامی ہیں، شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا تھا، کیونکہ پہلی مرتبہ ان کی روایت آئی ہے، اس لیے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ 848 روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 848 احادیث ان سے مروی ہیں، اور کوفہ کے اندر سن 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور کوفہ کے ایک قاضی بھی بنے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو کوفہ والوں نے طلب کیا کہ ہمارے یہاں کوئی عالم دین بھیج دیجئے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بھیجا اور فرمایا کہ ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن تم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تمہارے یہاں بھیج دیتے ہیں۔ بہت بڑے عالم، مفسر، محدث، سب کچھ، بہت اللہ نے ان کو نوازا، سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے، یہ خادم بھی تھے، صاحب الوسادہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی حضور کا جو تکیہ وغیرہ رہتا تھا یہ لے کر چلتے رہتے تھے، جہاں کہیں حضور بیٹھتے تو یہ تکیہ لگا دیتے تھے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہر چیز میں، نشست و برخاست، اٹھنے بیٹھنے چلنے بولنے میں بہت مطلب ہم شکل تھے، شکل و صورت میں نہیں، لیکن جو ادائیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھیں۔ اور آدمی کو جب کسی سے گہری محبت ہو جاتی ہے تو اس کی جو ادائیں ہیں، نقل و حرکت ہیں، اور اسی طریقے سے چہرہ مہرہ بھی سامنے والے کی طرح ہونے لگتا ہے، یہ بھی ایک فطری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بیان فرما رہے ہیں، انبیاء میں سے کسی نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ کأنی انظر الی رسول اللہ، کہ گویا میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ میرے آنکھوں میں وہ منظر بسا ہوا ہے اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ ایسا کبھی ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں کے سامنے ابھی بھی وہ منظر ہے۔ کون سا؟ 1900 کوئی بھی لگا لو، سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سامنے والوں میں یہ احساس ہو کہ ان کو پوری بات صحیح صحیح یاد ہے اور معلوم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کو ان کی قوم نے بہت مارا اور لہو لہان کر دیا، ضربہ قومہ فادموہ، یعنی لہو لہان کر دیا، اور وہ نبی خون کو اپنے چہرے سے صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دیجئے، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ بخاری اور مسلم میں روایت۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، دو میں سے کوئی ایک، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو بھی ان کی قوم نے بہت مارا، ستایا اور لہو لہان کر دیا، اور انہوں نے پھر یہ دعا کی، اے اللہ میری بد دعا نہیں کیے، یعنی اس وقت کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دیجئے، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، یعنی میرے مقام مرتبہ سے ناواقف ہیں، اگر یہ جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، تو میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرتے۔ لیکن دیگر محدثین اور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے اور یہ طائف کے موقع کا واقعہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خود حضور کا ہی واقعہ ہے اور طائف کے موقع کا واقعہ ہے۔ عامر آزاد ایک مالیگاؤں کے شاعر ہیں، ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ان کے اس شعر سے ان کی مغفرت ہو جائے گی، ابھی وہ زندہ ہیں غالباً، کہ اپنی قسمت پر بہت پھوٹ کر روئے پتھر، اپنی قسمت پر بہت پھوٹ کر روئے پتھر، دامن محبوب کو جب خون سے ترتر دیکھا۔ طائف کے موقع پر کہ اپنی قسمت پر بہت پھوٹ کر روئے پتھر، دامن محبوب کو جب خون سے ترتر دیکھا، کہ پتھروں نے بھی بہت افسوس کیا اور آنسو بہائے کہ ہم کو کہاں استعمال کر لیا لوگوں نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ہم کو مارا گیا، ہمیں استعمال کر لیا گیا۔ تو اپنی قسمت پر بہت پھوٹ کر روئے پتھر، دامن محبوب کو جب خون سے ترتر دیکھا۔ تو یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی واقعہ ہے، اکثر محدثین کا یہی فرمان ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک تیسرا واقعہ بیان کروں کہ بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں کھود یعنی لوہے کی ٹوپی گھس گئی تھی، اور آپ کے ربائی یعنی سامنے کے جو 4 دانت ہیں نا، یہ 2 اور 2، اس کے علاوہ جو ادھر کا دانت ہے نیچے والا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹا تھا، نیچے والا بھی شاید اوپر والا بھی یہ آپ کا ٹوٹ گیا تھا، آپ گرے تھے، اس کی وجہ سے بھی چہرہ زخمی ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیف یفلح قوم اشج نبیہم، اس طریقے سے حدیث شریف ہے کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو لہو لہان کر دے، یہ حضور نے فرمایا پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ ان لوگوں کے خلاف، یہ بدر غزوہ احد میں جو مشرکین کے کچھ لوگ تھے ان کے نام لے لے کر حضور نے بد دعا فرمائی۔ تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی لیس لکا لیس علیکا، چوتھے پارے میں چوتھے رکوع سے پہلے آیت ہے وہ، لیس لکا من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ آپ کو اس معاملے میں لیس لکا من الامر شیء، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، ان یعذبہم او یتوب علیہم او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ اللہ یا تو ان کو عذاب دے گا یا پھر ان پر مہربانی کر دے گا، آپ ان کے لیے بد دعا مت کیجیے۔ تو پھر حضور نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، چونکہ جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے تھے ان لوگوں میں سے کئی لوگ بعد میں اسلام قبول کیے، اس لیے حضور کو منع کر دیا گیا کہ آپ بد دعا مت کیجیے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی نا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، چوتھا پارہ چوتھا رکوع جو کمپلیٹ ہوتا ہے
اس کے پہلے ہی آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اگر عالم الغیب ہوتے تو حضور کیوں منع، اللہ تعالیٰ کیوں منع کرتے؟ یہاں پر اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر یا نبیوں کا صبر، کہ انہوں نے کیسا صبر کیا. ہم لوگ ہوتے ہیں کچھ ذرا معاملہ بگڑا کہ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار، 2 رکعت نماز پڑھ کے بد دعا. سمجھ میں آئی بات کہ اس کو بد دعا دے دیں گے فوراً، مطلب یہ کہ یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. اگر ہر نبی ایسے کرتے تو کوئی دنیا میں باقی رہتا؟ نبیوں کو تو کتنا ستایا گیا. لیکن نہیں، صبر، تحمل، برداشت، عفو درگزر، معافی تلافی، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا نام لے لے کر پھر اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نوازا لوگوں کو. تو صبر تحمل اس میں بتلایا گیا ہے کہ دیکھو انبیاء کرام کتنے بڑے صابر ہوتے ہیں، کتنا صبر کرنے والے ہوتے ہیں، کہ لہو لہان ہو گئے پھر بھی دعا کر رہے ہیں. کن کے لیے؟ انہی کے لیے. اللہ ان کو مغفرت، ان کو معاف کر دیجئے، یہ لوگ مجھے جانتے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے جانتا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، اور کوئی ڈھونگی پیر ہو اور بابا ہو کہے گا کہ میں تیرا گھر برباد کر سکتا ہوں. وہ ایسے دعویٰ کرتا ہے، یہ ڈھونگی ہے اس لیے تو وہ ایسے دعوے کر رہا ہے. وعن ابی سعید وابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه متفق علیہ. والوصب المرض. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو کوئی تھکن یا کوئی بیماری یا کوئی ٹینشن یا کوئی غم یا کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت، یہاں تک کہ کوئی کانٹا اگر اسے چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ اس میں نے پیسے رکھے تھے، حالانکہ وہ پیسے کہیں اس نے صدقہ خیرات کر دیے یا کہیں خرچ کر دیے. اب وہ ہاتھ ڈالتا ہے، اب وہ اس میں پیسہ نہیں، تو اس کو ذرا سا عجیب لگتا ہے کہ یار پیسہ کیا ہو گیا. اس کو ذرا سی دیر میں الجھن ہوئی، ذرا دیر اس کا دماغ اپسیٹ ہوا. حدیث شریف میں کہ اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا. یہ ہے نا کہ مسلمان کو کوئی بھی تھکن پہنچے یا بیماری پہنچے یا غم پہنچے، ہمن کہتے ہیں فیوچر کے حساب سے ٹینشن میں آنا، مستقبل کی کسی بات کو لے کر ٹینشن میں آنا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو ہمن کہتے ہیں عربی میں. حزن اس غم کو کہتے ہیں جو پہلے کچھ ہو چکا، اب اس کو سوچ سوچ کر غم ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کسی کا کوئی عزیز انتقال کر گیا، اب اس کی یاد آ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کو حزن کہتے ہیں. یا کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی آدمی کو پہنچتی ہے، کسی بھی مسلمان کو، یا اس کو کانٹا چبھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آج کل تو کانٹا سے ہم لوگ بہت بچے ہوئے ہیں، ورنہ پہلے جب راستے کچے ہوتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ آدمی بہت سارے اس کے گھر کے ارد گرد جھاڑ اگ جاتے تھے، اس میں ایک ببول کا جھاڑ ہوتا ہے، وہ ہر جگہ اگ جاتا ہے، اس کو ولایتی ببول ہمارے یہاں کہتے ہیں. وہ ہر جگہ اگ جاتا ہے اپنے آپ. تو آتے جاتے کہیں سائیکل میں کانٹا چبھ جاتا تھا، کبھی آدمی کے پیر میں، یا کھیتوں میں جو لوگ کام کرتے تھے یا جانور چراتے تھے تو کانٹا چبھ جاتا تھا. تو دیکھیے حضور نے فرمایا کانٹا بھی اگر چبھ گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. بتائیے کتنی بڑی بات ہے. یعنی کوئی بھی ٹینشن، غم، فکر، مصیبت، بیماری، کچھ بھی اگر مومن کو آ رہی ہے، مسلمان کو آ رہی ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی بڑا اونچا مقام جنت میں رکھتے ہیں، لیکن وہ عمل ایسا کرتا نہیں ہے تو اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں، تو پھر وہ صبر کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ عافیت کا سوال کرو. عافیت سے بڑھ کر ایمان کے بعد کوئی نعمت نہیں. ایمان کے بعد اگر کوئی بڑی نعمت ہے تو کیا ہے؟ عافیت. اور عافیت کا کیا معنی؟ دنیا آخرت میں چین، سکون، نعمت ہی نعمت. حضرت مولانا جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے کوئی بزرگ تھے، یعنی ان کی مطلب انہوں نے کسی بزرگ کو دیکھا تھا تو وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، سوتے سوتے جنت میں پہنچا دے. سمجھ میں آئی بات؟ کتنی پیاری دعا ہے.
ہم نے اپنے حضرت سے سنا اور کبھی میں مانگتا بھی ہوں کہ اللہ نعمتوں سے نوازیے، نعمت عطا فرمائیے اور نعمت پر شکر کی توفیق دیجیے. نعمت آنے کے بعد متکبر نہ ہو جائے اور اس کا پلاٹ قبضہ نہ کر لے. سمجھ میں آئی بات؟ MLA بننے کے بعد اس کا پلاٹ اس کا پلاٹ. تو نعمت ملنے کے بعد اے اللہ نعمت عطا فرما، اور نعمت عطا فرمانے کے بعد شکر کی توفیق عطا فرما اور اس راستے سے جنت نصیب فرما. کتنی پیاری دعا ہے. تو ہمیں عافیت کا سوال کرنا چاہیے، ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ اس کو مصیبت میں گرفتار کرو اور پھر یہ صبر کرے گا، پھر اس کو جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاؤ. تو کوئی مصیبت میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہے کیا؟ کوئی تیار نہیں. تو پھر کرنا کیا ہے؟ عافیت کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ عافیت نصیب فرما دنیا آخرت میں. سمجھ میں آئی بات؟ تاکہ فری ٹینشن ہو کر پہنچ جائیں. ایک روایت اور پڑھتے ہیں بس. وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يعق فقلت یا رسول اللہ انك تعق وعقا شديدا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو سخت بخار تھا، بہت سخت بخار میں آپ مبتلا تھے. اتنا سخت بخار میں مبتلا تھے کہ جس چادر کو آپ اوڑھے تھے اس کے اوپر سے گرماہٹ محسوس ہو رہی تھی، اتنا سخت بخار. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں مجھے سخت بخار ہے اور مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے. انی اعق کما یعق رجلان منکم. تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے، مان لو 100 ڈگری لے لو تو 200 ڈگری 2 آدمیوں کی، تو حضور کو اکیلے اتنا 200 ڈگری بخار. قلت ذلك ان لك اجرین. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر آپ کو ثواب بھی ڈبل ملتا ہے؟ ثواب بھی آپ کو پھر ڈبل ملے گا؟ حضور نے فرمایا جی ہاں. پھر حضور نے فرمایا کہ اسی طریقے سے کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو یا کوئی کانٹا چبھتا ہو یا اس سے بڑھ کر یا اس سے کم کوئی معاملہ یعنی تکلیف دینے والا اگر کسی کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس سے گناہ اس طریقے سے معاف ہوتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں، موسم خزاں میں درخت ایک دم سے ٹکلا ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے جو پتیاں ہیں وہ ساری پتیاں گر جاتی ہیں پتجھڑ کے موسم میں. اس طریقے سے مسلمان کے اوپر سے جو ہے گناہ سب جھڑ جاتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی صحت مند ہو اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اس کو آدھا ثواب ملے گا. نفل نماز، نفل قیام تو فرض ہے. اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہو سکتا ہے وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ فرض نماز. لیکن نفل نماز میں اختیار ہے کہ آدمی بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. حضور نے فرمایا تم میں سے جو آدمی بلا عذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بلا عذر یعنی اس کو کوئی بیماری نہیں پھر بھی بیٹھ کے نفل نماز پڑھ رہا ہے اس کو آدھا ثواب ملے گا. اور میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھوں تو مجھ کو پورا ثواب ملے گا چاہے مجھے کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. تو یہاں پر بھی آپ کو بخار ڈبل، لیکن صبر. یہ نہیں کہ ہاں کیا کریں ہم لوگوں کو تو ایسا ہی ہوتا ہے اور جو ہے ہم لوگ نبی ہیں نا اس لیے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. یہ سب ٹینشن بگھار نہیں رہے بلکہ سیدھی سیدھی بات، بلکہ تسلی دے رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے. تو اس لیے کبھی کوئی بیماری میں کوئی مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے، تدبیر ضرور اختیار کرے، علاج معالجے کی اور اس پریشانی سے بچنے کی تدبیر ضرور اختیار کرے، لیکن نظر اللہ پر رکھے اور اس امید کے ساتھ کہ مجھے اس میں اجر و ثواب ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ مجھے اس میں اجر و ثواب ملے گا. جب آدمی یہ نیت کر لیتا ہے کہ مجھے اس میں ثواب ملے گا تو بڑی سی بڑی مصیبت اس کے لیے آسان ہو جاتی. بڑی سی بڑی مصیبت اس کے لیے آسان ہو جاتی. اس کو لگتا ہے نا بھائی میرا فائدہ ہو رہا ہے، اور جب فائدہ آدمی کو ملتا ہے تو اس کو کوئی مشقت اور تکلیف اس کو کچھ لگتی نہیں ہے. جمعہ بازار میں دیکھو ہمارے مسلمان بھائی لوگ صبح 11 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ ثواب یعنی وہ فائدہ ہونے والا ہے. تو ان کو پیر دکھتا ہے دوسرے دن دکھتا ہے، اس دن نہیں دکھتا کہ فائدہ. تو جب آدمی کو یہ ذہن میں آ جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی،
اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اور اسی طریقے سے مجھے آخرت میں بہت ثواب ملنے والا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا آسان ہو جائے گا، کرنا آسان ہو جائے، ورنہ پھر وہ مشکل ہوتا ہے، صبر نہیں ہوتا ہے، موڈ خراب ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ نیت کرو نا کہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کو کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جس طریقے سے کوئی خلاف شریعت کام گناہ ہے کرنا، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے، یہ نہیں کہ چلو جا کے دیکھے تماشا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، تو گناہ ہوگا، دیکھنے کا بھی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں، کہہ تو سکتے نہیں اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اگر کسی سے ہمیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم ان کے شرور و فتن سے، ان کی تکلیفوں سے آپ کو ہی سامنے کر رہے ہیں، آپ نمٹ لیجئے، ہم نمٹ نہیں سکتے۔